حدیث مبارک جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی ہے، ہمارے آقا مولا مالک صاحب سید و سردار بقائے عالم کا سبب حضرت کا یہ فقرہ ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری دیکھ ریکھ سے غافل نہیں ہیں، ولا ناسینا بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ماہ مبارک شعبان تقریباً ختم کے قریب ہے اور ابھی نیمہ شعبان حضرت کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ آج یہ جو دنیا بچی ہوئی ہے وہ انہی کے انفاس قدسیہ کی بنیاد پر ہے، بلکہ دنیا کا وجود بھی انہی حضرات کی بنا پر، دنیا کی بقا بھی۔ وہ مشہور حدیث ہے قدسی کی کہ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا۔ تو وجود بھی محبت کی بنیاد پر، اور اب روایت کہتی ہے وَلَوْلَا الْحُجَّةِ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین ختم ہو چکی ہوتی ہے نا۔ اسی کی طرف تو اللہ غریق رحمت کرے۔ واقعی ہمارے شعراء جو ہیں، ایک روایت بڑی غضب کی ہے، الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں، تلمیذ ہیں۔ تو کبھی کبھی ان شعراء کے اذہان میں وہ باتیں آتی ہیں نا کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ بلکہ ایک شاعر تو ایسا بھی تاریخ میں گزرا ہے کہ جس کے لیے مولا نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے اشعار یاد کراؤ۔ کیا ہے وہ؟ علموا کیا ہے؟ اشعار العبدی، عبدی کے اشعار اپنے بچوں کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ اس میں دین ہے۔ تو بہت بڑا کام ہے یہ، ہمارے عقائد کی ترویج جو ہے۔ تو ایک طریقہ تو نثر میں ہے، ممبر سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو ہے وہ سٹیک طریقہ شعراء کے ذریعے ہے۔ ترویج عقیدہ جتنے اچھے طریقے سے یہ کر سکتے ہیں عام آدمی یا خطیب نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ترویج بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے فرماتے تھے شاعر کا کام ترویج عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں ہے۔ صلوات ترویج کیجئے، بنائیے مت، گڑھیے مت اپنی طرف سے کہ اب صاحب وہ اب نہیں چل رہا ہے یار تو کچھ تو کریں۔ وہ کچھ کرنے کے چکر میں آپ امیر المومنین کو اللہ مت کہیے، ورنہ شیعت تو چھوڑیے اسلام چلا جائے گا۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس چیز کو مولا پسند نہ کریں، ہم اگر اس کو ترویج کرتے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ لیکن اگر واقعاً آدمی جو ہے اس راہ پر ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو چلنا نہ چلنا دور کی بات ہے، اخلاص کے ساتھ ابھی کہا ہے آپ نے اور ابھی کام ہو گیا۔ ایک بہت ابھی سن لیجئے، گھوم گئی یہ بات تو سن لیجئے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے مراجع میں، ہم لوگوں کو شرف حاصل ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، حرم میں قم میں آیت اللہ العظمیٰ عام مراشی النجفی رضوان اللہ علیہ۔ ایک دن ایسے ہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ گھر میں کہا بھئی کوئی شاعر ہیں شہریار نام کے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب ہیں۔ کہا میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ آپ بتائیے اگر کسی سے مرجع کہے خود کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے صاحب وہ تو وہاں تبریز میں رہتے ہیں، بہت دور ہے، کہ دیکھو پیغام پہنچا ان کے پاس۔ اب مرجع بلا لے تو آدمی الٹے پاؤں بھاگے گا نہیں پائے گا، سر پہ پاؤں رکھ کے۔ وہ صاحب جو ہے وہ آگے صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے کہا کہیے کہ وہ آغا سے ملنا ہے۔ ان کا صاحب کو کہا بلا لو، آئیے آئیے شہریار صاحب۔ اب شہریار صاحب کو تو ہیں، میں تو کبھی آغا سے ملا نہیں، کبھی ان کے پاس آیا نہیں، یہ مجھ کو پہچانتے کیسے ہیں؟
نام لے کے پکارا کہ آپ مجھ کو کیسے کہ کیسے؟ ہمیں کہو تمہارا کلام سنا دے. اب انہوں نے ان کا کلام سنا دیا. وہ کیا ہے نا، وہ علی ہما یا رحمت تجھے آیت، ترجمے میں مزہ نہیں آتا. تجھے آیتی خدا را، ہاں کہ بے ہما سوا فکندی ہمیں سایہ یہ ہمارا، دل اگر خدا شناسی برو خان یہ علی زن. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے جا کے علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ بے علی بے خدا بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. اس لیے کہ خدا کی قسم خدا کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا ہے. تو بڑا زبردست کلام ہے. ہاں وہ کیا ہے، برائے گدائے مسکندر خان یہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہدز کرم کا. تو انہوں نے کہا یہ اشعار کلام تو ہے میرا، مگر ابھی کہا ہے پڑھا نہیں ہے. صلوات، یہ کمال یہ کلام. آئیے دلہا بھائی آگے آ جائیے صاحب جی. ہم سے بنا کے رکھیے، سسرال میں آپ کے چاہنے والے سب مر چکے ہیں، اب ہم ہی ایک ہیں قاعدے کے آدمی ہیں. صلوات بر محمد. تو کہنے لگے کہ میں نے تو ابھی یہ کلام کہیں پڑھا ہی نہیں. بھئی کہیں پڑھ دیا، چلیے یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو اور یہ وہ. تو کوئی جیسے ہم لوگ وہاں جاتے تھے یتیم خانے میں 13 رجب کی محفل میں ڈائریاں لے کر کے اور تیز تیز اپنا لکھا کرتے تھے جب شعرا پڑھتے تھے، مگر ہم نے پڑھا ہی نہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ بتاؤں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کہ جی فرمائیے. کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، مسجد کوفہ ہے، محفل ہے، مختلف زبان کے شعراء ہیں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے نا. عشق کر کے دیکھیے، عشق میں بڑا دم ہے، عشق میں بڑی جان ہے. تو اب وہ اپنا شعراء آ رہے ہیں، اپنا اپنا کلام. تب تک حضرت نے فرمائش کی ہمیں ہمارے شہریار کو بلاؤ. تب ہم نے دیکھا کہ تم ممبر پر آئے اور تم نے وہی کلام پڑھا جو ہم نے بھی سنایا ہے. تو کہنے لگے آقا کب کی بات ہے یہ؟ تو ان کا میں نے اس دن اٹھ کے فوراً نوٹ کر لیا تھا، فلاں شب جمعہ رات کے اتنے بجے. کہنے لگے آقا ٹھیک یہی وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا کلام کہہ رہا تھا. کچھ سمجھے آپ؟ اخلاص اگر ہے، نعرہ لگے نہ لگے، چلے نہ چلے، ہماری نیت صاف ہے، ادھر مقبول ہے. صلوات بر محمد. اچھا ہم نے بھی اب تک تجربہ یہ ہے کہ یار کچھ سوچ کے کچھ بیٹھو، وہ جو چاہتا ہے گھوم جاتا ہے آدمی. تو میں یہ سب تھوڑی پڑھنے کا، ہم کو ایک مصرع پڑھنا تھا اسی ذیل میں مرحوم قیس صاحب کا، تو ادھر گھوم گئے. حضرت کے وجود مبارک کی وجہ سے آج اس کائنات کا وجود باقی ہے. میں نے حدیث سنائی نا آپ کو کہ ارشاد ہوتا ہے لولا الحجہ لساخت الارض. اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا زمین ختم ہو چکی ہوتی. اسی حدیث کو کیا بڑھیا انداز سے مرحوم قیس زنگی پوری نے کہا ہے، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے. صلوات. یہ شعر عربی میں ایک مثل ہے، احب الصالحین ولست منہم، کہ نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں. تو شاعری پہ تقریر تو کر دوں گا گھنٹے بھر کی، خود نہیں کہہ پاتا. سمجھا؟ بڑی منت کی بھائی حرم میں جا کے کہ 2-4 شعر کبھی کچھ مدح اہل بیت میں ہو جائے، کچھ جگاڑ ہو جائے، نہیں ہو پاتا. 1-2 ہوا ہے ادھر ادھر کا جو ہے وہ، لیکن وہ کوئی شاعری تھوڑی ہے. حضرت بس آج دعا فرمائیے کہ اللہ توفیق دے 12:10 تک، یعنی ابھی 40 منٹ بچا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ میں ایسا عرض کر سکوں جس میں ہمارے عشق میں اضافہ ہو بس. اور پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے عشق کے اوپر.
اس دین کی اجرت بھی عشق اہل بیت ہے، اور وہ بھی ایسا انسان جس کے مقابلے میں نہ ماں کا پیار کچھ ہے، نہ باپ کی محبت کچھ ہے، نہ عزیز کچھ ہیں، نہ اقارب کچھ ہیں، اتنا چاہتے ہیں وہ ہم کو آپ کو۔ پہلے میں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ عظمت کا عالم یہ ہے حضرت کی کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام تک کہ جس دور میں حضرت کا ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا ہو۔ ہر دور میں، حتیٰ امام سجاد علیہ السلام نے شام میں، امام کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی ہے؟ نہیں، امام ہمارے امام کی سن 255 یا سن 256۔ اسی لیے جو ہے جو 256 کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت کا سن ولادت بنتا ہے نور۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جشن نور کیوں کہتے ہیں؟ یہ نور کی وجہ ہی ہے کہ نور کے اعداد نکلتے ہیں 256۔ حضرت کے سن ولادت 256 میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61۔ یعنی کربلا کے کتنے سال کے بعد؟ 2 صدی گزر گئے نا، 196 برس کے بعد امام کی ولادت ہوئی ہے۔ 196 برس پہلے منبر پر شام میں امام سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس میں بھی ہمارے امام کو یاد کیا گیا۔ ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7۔ لوگوں ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم دیا گیا، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، ہم کو شجاعت دی گئی، ہمارے اندر مروت رکھی، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی۔ وفضلنا، اب سنیے، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ بأن منا النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومنا الصدیق، ہماری فضیلت یہ ہے کہ صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے، ومنا الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبطین یعنی حسن حسین ہم میں سے، ومنا مہدیھا، اور ہماری فضیلت یہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں جد یہ کہہ دے ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ ایک چیز دیکھیے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کتاب میں آپ کو بالکل واضح طور پر نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اس میں سے استخراج کرنا چاہیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ وجہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں حضرت کا بولیے تذکرہ رہا ہے، اتنا ذکر ہوا کہ شاید، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سوال ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پبلک کے دماغ میں شاید یہ بات آ گئی، اتنا ذکر ہوا ہے کہ لگتا ہے ہاں کہیں ہم لوگ عام پبلک نہیں مل پا رہے ہیں، شاید امام لوگ ملتے ہوں ان سے۔ تو ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں، کہتا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ امام صادق سلام اللہ علیہ سے وہ آدمی کہتا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ حضرت کا جواب جو ہے فرماتے ہیں لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا، جد ہو کر کے۔ یہ 3 سال کچھ مہینہ امیر المومنین کی حکومت رہی، 6 مہینہ امام حسن، لیکن اس میں بھی کوئی بہت ہاؤ بھاؤ دنیاوی اعتبار سے نہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، چٹائی پر بیٹھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے چلے جا رہے ہیں، روٹیاں بانٹ رہے ہیں عام آدمی کی طرح سے۔ یہ تو اقتدار کے بعد، خلافت کے بعد، بقیہ امام حسین سے لے کر کے اور 11ویں امام تک قید میں زندگیاں گزری ہیں،
ہے نا. عام انسان سے بھی نیچے کے استر پر زندگی گزری ہے, تو لوگوں کو بہت زیادہ وہ نہیں ہوا. اچانک جو ہے وہ 8ویں امام کے زمانے میں ولی عہدی کا میٹر آ گیا. حضرت نے, وہ ولی عہدی نہیں پڑھنا ہے مجھ کو, لیکن مصالح کی بنیاد کے اوپر زبردستی کی وجہ سے حضرت نے اس کو قبول کر لیا. اب جو قبول کیا تو مامون کی حکومت ہے, تو حکومت نے کچھ دربان رکھ دیے, کچھ حاجب رکھ دیے, کچھ پوچھ کے جائیے اور اجازت پہلے لیجئے. تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ شروع سے پبلک سنتی آ رہی ہے, وہ آئیں گے تو یہ ہوگا, آئیں گے تو یہ ہوگا, تو لوگوں کو کچھ کو شک ہوا کہ یار یہی تو نہیں ہے. صلوات پڑھیے, یہ حدیث سنیے. یہی تو نہیں ہے. تو ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں, کہتا ہے انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں. بولیے کیا جواب دیں سر, یس یا نو؟ نو کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ ہر امام اپنے زمانے میں ہاں صرف کہنا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ سوال کرنے والے کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے صاحب الامر سے. آگے کہتا ہے انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں. فرمایا ہاں نعم, مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو, میں وہ والا نہیں ہوں. وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ, میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ میرا جسم دیکھ رہے ہو, میری کمزوری دیکھ رہے ہو. اب حضرت نے فرمایا وقت نہیں ہے, ورنہ ایک ایک چیز پر رکنے کے لائق تھا. فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے نا, یکون معہ عصا موسیٰ, ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. اسمارٹ فون تو سب یوز کرتے ہیں, اسمارٹ ڈنڈا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا آج تک. صلوات پر محمد, اسمارٹ فون سب کے پاس ہے, لیکن اس اسمارٹ فون میں بھی آپ کو اسکرین ٹچ کرنا پڑے گی, ہے نا, یا گوگل پر سرچ میں بولنا پڑے گا, یوٹیوب پر. گاؤں دیہات میں ایسی بھی عورتیں بیچاری ہیں کہ جن کو نہیں آتا موبائل چلانا, لڑکوں نے سکھا دیا ہے, وہ اپنا موبائل وہ کھول لیا, مولانا وسیع احسان, وہ سن رہی ہیں. تو یہ اسمارٹ کا کام ہے. اسمارٹ فون چاہے جتنا اسمارٹ ہو گیا ہو, وہ آپ کا دماغ نہیں پڑھ پا رہا ہے, ابھی بھی آپ کو ٹچ کرنا پڑے گا. لیکن یہ موسیٰ کا عصا جانتے ہیں کتنا اسمارٹ تھا. صلوات بر محمد, اسمارٹ عصا ہوگا. آپ کا وقت نہیں لوں گا میں. تو یکون معہ عصا موسیٰ, یہ موسیٰ کا عصا دنیا کی کوئی شاخ نہیں تھی, شجرہ طوبہ کی شاخ ہے. یہ تو تھوڑا سا انہوں نے دوا علاج کر دیا تو کچھ بہتر ہو گیا, کتاب آج کل نہیں لے کے بیٹھ رہے ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں. تو وہ بڑا اچھا نام بھی ہے اس عصائے موسیٰ کا, مگر وہ نام بھول گئے ہیں. شجرہ طوبہ کی شاخ, بڑے بڑے کارنامے اس کے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے, بھوک لگ گئی, عصا رکھا, ارادہ کیا, جو کھانے کا دل ہے وہ فوراً نکل آئے گا. یہ ہے اسمارٹ عصا. یکون معہ عصا موسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان, سلیمان کی, یوسف کا پیراہن ہوگا, وہ بھی بڑا کمال کا ہے. جس سائز کا معصوم پہن لے گا اس کو فٹ آئے گا. یہ کمال تھا یوسف کا. صلوات بر محمد. اب سنیے آپ, در خیبر کا وزن کتنا ہے نہیں میں نے پڑھا, فیکٹ یہ ہے. دیکھیے آدمی پھینکنے سے اونچا نہیں ہوگا, اپنی اوقات میں رہو, اللہ خود جو اوقات سے زیادہ دیتا ہے. اور یہ میرا جملہ تھوڑی ہے, یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. دعائے مبارک ہے کمیل میں, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا, پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں, تو نے پھیلا رکھی ہے. تو جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے, اب وہاں تم اپنی واہ واہی کے چکر میں پھینکنا شروع کرو گے تو پھر اس کو جب برا لگے گا ایسا پٹکے گا, بس یسن کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا. صلوات بر محمد. جی تو میں نے نہیں پڑھا ہے. ہمارا جو گاؤں ہے اس سے ملی جو مارکیٹ ہے شاہ گنج, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, مطالعہ بہت کرتے ہیں, ڈسپنسری پہ کم بیٹھتے ہیں, مطالعہ زیادہ کرتے ہیں. تو
یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر ابرار صاحب. تو ایک دن ایسے ہی بات نکلی تو کہنے لگے میرے پاس کتاب ہے، بہت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، محدث دہلوی کی کوئی کتاب ان کے پاس ہے. انہوں نے پڑھا، مجھ سے نقل کیا کہ محدث دہلوی کہتے ہیں در خیبر کا وزن 320 کنٹل. کتنا ہوا؟ 32. کہ جتنے ہم لوگ ہیں مل کے ہلا سکتے ہیں اس کو. مولا نے کیا کیا؟ 2 انگلیاں، ہے نا، پھر ہاتھ پر، پھر کیا ہوا؟ پوری فوج گزر گئی. عالم یہ ہے کہ کسی کی نگاہ علی کے ہاتھ سے ہٹی نہیں رہی ہے. ایسے ہی ہوگی. کہا تم تو ایسا پڑھتے معلوم تھا وہاں کھڑے تھے. میں نے کہا کہا پھر میں نے کہا اگلا فقرہ بتا رہا ہے کہ نگاہ ہٹ نہیں رہی ہاتھ سے. کیسے؟ میں نے کہا جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے یا رسول اللہ علی کو دیکھیے. حضرت نے کہا میاں ہاتھ کیا دیکھ رہے ہو، پیر دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت. اب اپنے امام کی سنیے. کلکتے گئے ہیں آپ؟ کلکتے میں کمپنی باغ ہے ایک، بہت پہلے 20-25 سال پہلے گئے تھے، اور میرے خیال میں یہ پورا ملا کے ہوگا اور بڑا، بسوے میں نہیں بیگھے میں ایک پیڑ ہے. وہاں لکھا ہوا ہے سر اصلی جڑ بتانے والے کو 2000 کا انعام. وہ شاخوں سے نکل زمین پہ سب موٹے ہوا، وہ بہت بڑا. تو یہ تو ایک ہندوستان کا پیڑ ہے. افریقہ کے جنگلوں میں، ایمیزون کے جنگلوں میں کیسے بڑے بڑے درخت ہوں گے. اب سنیے اپنے امام کی قوت. اس نے کہا آپ صاحب امر؟ کہا ہاں، وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمیں وہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اور یوسف کا. اس کے بعد فرمایا اور سنو جب وہ آئیں گے لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها، زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دے جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. صلوات. یہ امام کی حال ہے. تو آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں انسان نے اپنے ذہن کا، عقل کا فیصد استعمال کر لیا ہے. تو بتاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، جو بتایا گیا 6 یا 7، کوئی 6 کہتا ہے، کوئی ایسا ہی نا سر. روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف لائیں گے، اچھا 6% میں حال کیا ہے؟ چاند پر پہنچ گئے، ہے نا. 6% کا حال کیا ہے کہ صاحب 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ گئے. 6% میں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف لائیں گے، جس کو چاہیں گے ادھر آؤ جی، ہاتھ پھیریں گے، عقل کامل ہو جائے گی. جب 6% پہ ترقی کا حال یہ ہے تو جہاں عقل کامل ہوگی، اس لیے روایت میں کہا ہے کہ اس وقت اتنی ترقی ہو چکی ہوگی حضرت کے ظہور کے بعد کہ باقاعدہ ہواؤں میں بستیاں بن چکی ہوں گی آسمانوں پر. صلوات پر محمد. آسمانوں پر بستیاں ہوں گی. آپ جا رہے ہیں اس سیارے پہ، اس سیارے معلوم بمبئی جا رہے ہیں انشاءاللہ. صلوات پر محمد. یہ تو ہو گیا، بس وقت نہیں ہے، کاش 10-15 منٹ بھی اور ہوتا. یہاں تک آ گئے آپ. تو ہم اور یہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، مثلا ہائی اسکول ایک ساتھ کیا، انٹرمیڈیٹ ایک ساتھ کیا، پی جی تک ساتھ رہے. یہ اپنا جو ہے بیٹھے بیٹھے صاحب IAS ہو گئے، تو آج ماشاءاللہ DM ہیں. ہم کے سارے ساتھ کچھ حادثہ ہوا، کچھ نیتا گیری رہی، کچھ یہ وہ، 1-2 جگہ یوں نوکری ووکری کی، پھر جو ہے وہ نہیں ہو پایا. تو اسد عباس صاحب نے بیچاروں نے مدد کر دی، 1 لاکھ روپے دلا دی، دے کیا دیے، وہ ایک رکشہ دلا دیا. تو اب وسیع حسن صاحب رکشہ چلا رہے ہیں، اور جگری دوست بچپنے کا DM ہو چکا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا سر. اب DM صاحب پہچان نہیں رہے ہیں. پہچانتے ہیں کہ ہمارا بچپنے کا دوست ہے. تو بھائی کو نہیں پہچانتا، ذرا سا ڈفرینس ہو جائے، ہے نا. خاندان کو نہیں پہچانتا، دوست کو نہیں پہچانتا، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے فرق آ جائے. کجا ہمارا مولا اور کجا ہم لوگ.
ہاں کوئی اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ذمہ دار اپنے کو بتاتے ہیں۔ وہ سنیے صلوات بر محمد کیا ہے میرا مولا۔ مرحوم سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے سنا گیا، جہاں حضرت نے فرمایا خدا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے۔ اب جملہ سنیے، باپ اولاد کو آگ کر دیتا، بھیا وسیع حسن سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم باپ واپ نہیں ہیں، ہے نا۔ شوہر سے بیوی طلاق لے لیتی، بھیا یہ غنڈے بدماش کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، تو ہمارے اندر اتنی آبرو ہے کہ ہمارا باپ ہم سے الگ ہو جائے، ہمارا بھائی الگ ہو جائے، ہاں بیوی الگ ہو جائے، اتنی عزت ہم لوگوں اپنی محسوس کرتے ہیں۔ امام کے پاس آبرو نہیں ہے، ہاں امام کے پاس عزت۔ اگر ہم کہہ سکتے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے آگ کر دیا تم کو، میں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں تم جیسے چوروں کا امام نہیں ہوں، میں تم جیسے بدماشوں کا امام نہیں ہوں؟ اور اگر حضرت کہہ دیں تو ہیں کہاں ہم لوگ، نہ دنیا نہ۔ لیکن الٹا سنیے، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کے کرنوں سے پیدا ہوئے، فاضلت قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے مثلا کہ مطلب یہ شاید کہ ہمارے شیعہ بہت بڑھیا لوگ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا، ذنوب پلیورل ہے، ذنب یعنی گناہ، کثیر تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری ولایت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا۔ ہے کوئی گناہ ہم کریں اور وہ اپنی ذمہ لے لے۔ اس کے بعد سنیے، خدا ان کے گناہ کی دو قسمیں ہیں، یا تیرے اور ان کے درمیان ہے۔ ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے نا، ہم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ہم نے ان کا حق مار لیا، ہم نے ان کو، تب امام نے نہیں کہا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن دعا تب بھی کی ہے۔ تب کہتے ہیں خدا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، خدا ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ ہو گئی؟ ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ واٹس یور نیم سر؟ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپسی معاملہ ہے، ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو بولیے معاف کر دیں۔ کہیں ایسے ہی بات نکل رہی تھی ہمارے جلالی والے جو ہیں، دیکھیے نام نکل گیا، ہاں ان بھائی کہنے لگے یار سب ایسے ہی ہیں، سب پھینکو پھاکو، یہ وسیع حسن صاحب کیا پتہ ہے کہاں سے رٹ کے آتے ہیں، اب تک بڑے مجمع میں ہم نے سن لیا، ان کو پتہ چلا، کہنے یار وہ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، نکل گیا، چلو ذرا بات کرو وسیع صاحب سے۔ اور کہنے لگے اون بھائی بیچارے شرمندہ ہیں، چھوڑیے جانے دیجئے۔ میں نے کیا چھوڑیے جانے دیجئے؟ شرمندہ ہے کیا مطلب؟ بھرے مجمع میں میری بے عزتی کی ہے؟ ارے چھوڑ، مر جاؤں گا، معاف نہیں کر سکتا ان کو۔ یہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولیے۔ تو امام کی تو دعا یہ ہے نا کہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اور 10 آدمی سمجھا رہے ہیں وسیع حسن کو، وسیع حسن کیوں نہیں معاف کرنے کو تیار ہے؟ ہے ہمت؟ کہیے کہ امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی۔ ہاں ایسے گناہ ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ پبلک کا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء،
دعائے کمیل میں خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. لیکن کیا معاذ اللہ استغفر اللہ امام کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو یہ ہمت تو ہماری آپ کی نہیں ہے کسی کی کہ ہم کہہ دیں معاذ اللہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں وسیع صاحب؟ شرفا کہہ رہے ہیں جانے دو مولوی صاحب. مولوی صاحب نہ مر جاؤں گا معاف نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ امام کی دعا رد ہو گئی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک ہی سوال بچا ہے. تب مولوی صاحب سن لو وسیع حسن، تم وہ شیعہ ہی نہیں ہو جس کے بارے میں امام نے دعا کی ہے. سمجھ میں آیا؟ امامہ پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے، قبا پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو طے ہے کہ ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے حق میں امام نے دعا کی ہے. خدا شعبان کا مہینہ ہے، امام کا مہینہ ہے. خدا ہم کو توفیق دے دے کہ ان شیطانی وسوسوں سے نکل کے ہم اس راہ پر چل سکیں